اچانک دھماکہ ہوا، اس میں کیمرہ مین تھے، وہ شہید ہو گئے تھے، عارف صاحب ایک ARY کے ہوتے تھے۔ ایک دھماکے کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا۔ تو آپ وہ خبریں کیسے تلاش کرتے ہیں؟ آپ کے پولیس والے وہاں پہ سورس ہونا چاہیے، اور پرائیویٹلی آپ کے دوست اگر ہیں تو آپ کو اگر تھوڑا سا بھی پتہ چلا تو وہ لوگ خود آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ورنہ آپ نے فون کیا متعلقہ تھانے کا، میں کیا جی ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں ہوا، ریسکیو والوں کو کیا جی ایسا کوئی واقعہ ہوا، تو اس طرح سے خبر آپ کرتے ہیں کہ یہ شیڈ اتروا سکتے ہو۔ نیوز ہوتی ہیں اس میں جو چھوٹی چھوٹی غلط چیزیں ہوتی ہیں اس کو زیادہ بڑھا کر کے دکھایا جاتا ہے، اور جو ڈسکور پاکستان ہے اس میں اچھی چیزوں کو زیادہ اوپر رکھا جاتا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام عثمان افرق والا ہے، اور آج ہمارے ساتھ کون ہے؟ راجہ عمران میڈیا سے جن کا تعلق ہے۔ اوکے، سو سب سے پہلے آپ ہماری آڈینس کو اپنا ایک بریف انٹروڈکشن کروا دیں تاکہ وہ آپ کے رول کے بارے میں جان دیں۔ اور السلام علیکم، میرا نام راجہ عمران ہے اور میں ڈسکور پاکستان میں ایز اے کورسپونڈنٹ کام کر رہا ہوں کراچی سے۔ تعارف کروا دی بیٹا۔ اوکے، گڈ، زبردست۔ سو ڈسکور پاکستان کو جوائن کیے ہوئے آپ کو کتنا ٹائم ہو چکے ہے؟ بیٹا مجھے ڈسکور پاکستان کو جوائن کیے ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے میں مختلف جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان میں کام کر رہا تھا۔ ڈسکور پاکستان سے میں بول نیوز میں تھا، اس سے پہلے میں دن نیوز میں تھا، اس سے پہلے مختلف جو ادارے اور ہیں اخبارات ہیں ان سے کام میں نے شروع کیا۔ تقریباً 14 سے 15 سال کی میری اس وقت جو ہسٹری ہے وہ میڈیا کی ہے۔ اوکے، سو ابھی تک ٹوٹل کتنے چینلز میں آپ کام کر چکے ہیں؟ میں ٹوٹل 3 سے 4 چینلز میں کام کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ مختلف اخبارات سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، پرنٹ میڈیا سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، اب الیکٹرانک میڈیا میں لاسٹ ڈسکور پاکستان میں ہوں۔ اوکے، ڈسکور پاکستان میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ایڈیٹنگ ہوتی ہے، ہوسٹ ہوتے ہیں؟ بیٹا جیسے کہ میں نے بتایا میں کورسپونڈنٹ ہوں، میں ایک رپورٹر کی حیثیت سے، یا یہ ہوتا ہے جو نمائندہ خصوصی کہہ لیں تو اس کی حیثیت سے کراچی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے دیگر جگہ پہ بھی جا کے، کیونکہ ہمارا یہ جو ڈسکور پاکستان چینل ہے بیسیکلی یہ ٹورزم پہ کام کرتا ہے، تو میں نے کشمیر سے بھی کام کیا، کہیں اور بھی جا کے کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ نیوز سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، نیوز بھی اس میں ہے، بلوٹن ہوتے ہیں اس میں، لیکن یہ پراپر ایک نیوز چینل جیسے ہوتا ہے، جیسے آپ نے سما نیوز، جیو نیوز، بول نیوز، دن نیوز، یہ ایسے چینل دیکھیں تو ویسا نہیں، پراپر نیوز چینل نہیں ہے۔ اس میں زیادہ تر پروگرام جو ہیں وہ ٹورزم کے حوالے سے ہیں، اپنی ثقافت کے حوالے سے ہیں، ڈاکومنٹریز کے حوالے سے، اس طرح کے پروگرام۔ جو نیوز ہوتی ہیں اس میں جو چھوٹی چھوٹی غلط چیزیں ہوتی ہیں اس کو زیادہ بڑھا کر کے دکھایا جاتا ہے، اور جو ڈسکور پاکستان ہے اس میں اچھی چیزوں کو زیادہ اوپر رکھا جاتا ہے۔ بیٹا یہ بات نہیں ہے، یہ اپنے سوچنے کی بات ہے لوگوں کے، کہ چھوٹی بات کو بڑی کر کے بتایا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں پسند نہیں آتا تو وہ اس کو، جو مجھے پسند آئے گا اب تو میں اس کو سمجھتا ہوں یہ صحیح نیوز ہے، یہ اچھی نیوز ہے۔ جو مجھے پسند نہیں ہوگا تو میں کسی نہ کسی بہانے سے یہ کہوں گا کہ اس نیوز میں کچھ نہ کچھ غلطی ہے، یا یہ اس کو بڑھ چڑھ کے ہوتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے یہ۔ لیکن اپنا پرسیپشن بنا لینا جی کہ یہ نیوز چینل والے نے اتنی بات کو اتنی بڑی بنا دی، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ البتہ خبر ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا ہے جس کو جو پسند نہیں آتا تو وہ اس کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ میں نے جو دیکھا میں نے وہ بولا، ویسے جی سوری۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ کا حق ہے، میرا سمجھانا حق تھا نا آپ کو کہ میں سمجھا سکوں آپ کو۔ اینڈ اس کے علاوہ آپ ہماری آڈینس کو یہ بتائیں کہ آپ کا انٹرسٹ ہی تھا اسی فیلڈ کے اندر، یا پھر ایز اے جاب آپ اس کو کریئر لے کر چل رہے ہیں؟ بیٹا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کر رہے ہو نا اس میں انٹرسٹنگ نہیں ہوں گے، یا آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا، یا آپ کا وہ ایم نہیں ہوگا، تو گول نہیں ہوگا آپ کا، تو آپ نہیں کر سکیں گے اچھی طرح سے۔ یاد رکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی جیسے ہیں، آپ نے ایک ایم بنایا ہوگا، میں 14 سال کا ہوں گا، 16 سال کا ہوں گا تو میں یہ کروں گا، 18 سال کا ہوں۔ ہمارے کچھ اور تھے ایمس تھے، لیکن اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہمیں جرنلزم کرنے کا شوق تھا، اور اس وجہ سے ہی، اور آج بھی اگر میں کہیں 1 مہینے 2 مہینے کے لیے اگر چھٹی پہ چلا جاؤں، یا چونکہ یہ پرائیویٹ جاب ہے تو کہیں سے اگر ایک ادارے سے دوسرے ادارے جاتے ہیں تو ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے، تو تنگ ہو جاتے ہیں ہمارے اندر وہ جراثیم اب پیدا ہو گئے جس میں خبریں تلاش کرنے کے لیے ایک مینٹلی طور پہ ہم میں رس بس گیا ہے، وہ کچھ نہ کچھ بولتے رہیں، کچھ نہ کچھ کسی کا سراغ لگاتے رہیں، کوئی اتا پتہ کرتے رہیں لوگوں کا کیا ہو رہا ہے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کھیل کے میدان میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ آپ کی ہیبٹس میں آ جاتا ہے، آپ کی ایک عادت ہوتی ہے کہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اچھا، یہ جو خبریں آپ کے نیوز چینل پہ کافی زیادہ اچھی خبریں یہاں کنسسٹینسی اور خبریں کافی زیادہ آتی رہتی ہیں، کیسے وہ اپڈیٹس آپ کو ملتی ہیں؟ بیٹا دیکھیں
نیوز میں جو ہے آپ کے سورسز ہونا ضروری ہوتا ہے. جب آپ رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں یا آپ جب صحافت کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سورس بناتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کرائم کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو میں کرائم رپورٹر تھا تو میں یہ سمجھتا تھا ایک شہر میں ایک واقعہ ہو گیا, مثال کے طور پہ کرنگی میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے, فائرنگ ہو گئی ہے, تو سب سے پہلے میرا سورس جو ہے وہ 2-3 ٹولز ہوتے ہیں آپ کے پاس. ایک تو ہوتے ہیں آپ کے ریسکیو ذرائع جو ہوتے ہیں, ریسکیو کی ٹیمیں جیسے ہوتی ہیں, چھپا ہو گیا, ایدی ہو گیا. جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ریسکیو کو فون کیا جاتا ہے, اس کو بلوایا جاتا ہے. تو ریسکیو آپ کا سورس بہتر سورس ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اسپتال جو قریبی اسپتال جو ہوتے ہیں, سرکاری اسپتال, کیونکہ اگر کوئی انجرڈ ہوتا ہے یا کوئی ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس کو لایا جاتا ہے, تو وہ اسپتال کا آپ کا سورس ہونا چاہیے. سرکاری خبریں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے مضبوط سورسز ہوتے ہیں, وہ اداروں میں جاتے ہیں, وہ پھر وہاں پہ ان کے اتنے اعتماد والے لوگ ہوتے ہیں. سورس کو اعتماد میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ میں ابھی جیسے آپ کے پاس آیا ہوں تو مجھے اس اسکول کے بارے میں ابھی کبھی بھی کچھ پوچھنا ہے, آپ کے میرے تعلقات ہو گئے تو اب میں کیا کروں گا یار, آپ کا نام کیا بتایا تھا؟ عثمان. میں بولوں گا یار وہ بات ہے نا ریان اسکول کی, تو عثمان میرے دوست ہیں, ان سے پوچھ لیتا ہوں. میں فون اٹھاؤں گا, عثمان کو کروں گا فون, عثمان بتاؤ یار کل کوئی تمہارے ہاں ایونٹ ہوا تھا یار, کل کیا کیا, کل کون سا پروگرام آپ نے ریکارڈ کیا, تو آپ مجھے بتاؤ گے جی. تو میں خبر حاصل کر لوں گا. اوکے, گڈ, زبردست. تو اپنی لائک نیوز اور میڈیا انڈسٹری میں کچھ ایسے ایکسپیرینسز شیئر کریں جس کو آج بھی لائک نا آپ کو دماغ میں ہمیشہ رہتے ہیں. جب بھی کوئی اس طرح سے پوچھتا ہے نیوز میں آپ کیا کرتے ہیں تو آپ کو وہ والا واقعہ لائک نا یاد آنا شروع ہو جاتا ہے اس طرح سے. بیٹا دیکھو, جب آپ میڈیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو بہت سارے واقعات ایسے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اب ہم کرائم رپورٹنگ کر رہے تھے تو ہم حالانکہ رپورٹ یعنی کہ ایک دھماکہ ہو چکا تھا اس کی رپورٹنگ کر, تو وہ ہمارے لیے شوق تھا. جیسے یہاں پہ محترمہ جب آئی تھی بے نظیر صاحبہ, تو اس وقت جو دھماکہ ہوا تھا تو وہاں کے جو قریب کے لوگ تھے کچھ ہمارے تو اس طریقے کے واقعات ہمیں رہتے ہیں. پھر ایک رپورٹر اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کی خبر پہ ایکشن لیا جاتا ہے یا وہ جو نیوز دیتا ہے اس پہ ریئیکٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے یہ جو آپ کا اسکول ہے اس کے حوالے سے ایک اس کی خبر دی, وہ نیگیٹو یا پازیٹیو کسی بھی صورت میں, تو اس پہ مجھے رسپانس دونوں صورتوں میں ملنا چاہیے. اگر یہاں کی میں کرپشن کو کرتا ہوں تو اس کے حوالے سے بھی, اور اگر میں خوبی بیان کرتا ہوں تو اس کی بھی تعریف ہونی چاہیے. بہت لمبا نہیں ہو گیا انٹرویو آپ کا؟ اوکے, آپ کی فیوریٹ کیٹیگری کون سی کرائم میں, لائک جو بھی رپورٹنگس ہوتی ہیں, جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں؟ بیٹا میں نے کرائم رپورٹنگ سے سٹارٹ کیا ہے, جنرل رپورٹنگ کی, پولیٹیکل رپورٹنگ کی, ایجوکیشن پہ کی, تو اب مجھے ساری چیزیں نا اچھی لگتی ہیں, مزہ آتا ہے. گڈ, زبردست. اب مجھے جو ہے نا خبریں تلاش کرنا اچھا لگتا ہے مجھے, یعنی کہ میں یہ چاہتا ہوں, ہاں ریسرچ کرنا, میں یہ چاہتا ہوں, یہ بھی مجھے پتا ہو. لیکن اب میرا ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خبروں سے آگاہ ہر شخص کو رہنا چاہیے, آگاہی کا سلسلہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اب دوسری طرف بھی کوئی ریسرچ کی طرف جانا چاہیے. چیزیں اس وقت خاص کر کے میں آپ کے چینل سے, آپ کے جو پلیٹ فارم ہے, اس سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ہماری نوجوان نسل اس وقت وہ تصدیق نہیں کرتی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. سوشل میڈیا بالخصوص جو ہے وہاں پہ ایک چیز چل جاتی ہے, وہی پیسٹ میں کاپی پیسٹ کروں گا بھیجوں گا, تم کبھی تصدیق نہیں کرتے. مثال کے طور پہ پنجاب کالجز والا واقعہ جو ہے ٹوٹلی جھوٹا تھا, لیکن اس پہ ہائپ اتنی کریٹ کی کہ میرے جیسا شخص بھی ایک ٹائم پہ دھوکہ کھاتا تھا, یار یہ ہو تو نہیں گیا, یہ ہو تو نہیں گیا. تو وہ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. ہر آدمی کو اتنا علم ہونا چاہیے, اگر کوئی ویڈیو دیکھ لیتا ہے اس کی تصدیق کر لے کہ کیا وہ ویڈیو اسی ریلیونٹ ہے اسی معاملے سے, یا کوئی الگ ہے, یا یہ جو خبر میں دیکھ رہا ہوں مثال کے طور پہ میرے بارے میں کسی نے کوئی اے آئی کا, اب تو آپ کو پتہ ہے کتنا آسان ہے کہ میری جگہ پہ آپ اے آئی سے استعمال کرتے ہو, کچھ بھی کروا سکتے ہو, میری ساری چیزیں کروا سکتے ہو. تو تصدیق ضرور کر لینی چاہیے, اور اس کے لیے مختلف قسم کے طریقہ کار ہیں. آپ اس کو ری چیک کر لیں, یوٹیوب پہ کب لگی ہے, یہ ساری چیزیں آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. تو یہ چیزیں ضروری ہے. میرا یہ پیغام ہے عام لوگوں کے لیے کہ وہ اس حوالے سے ضرور دیکھیں. اوکے, تھینک یو سو مچ فار یور ویلیوبل ٹائم. تھینک یو, ویلکم.